ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کنوینر اور میں ہوں آپ کی میزبان شیبہ حاجی۔ جموں کشمیر میں تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال آنے والے اسمبلی انتخابات کافی اہمیت کے حامل ہے۔ بانڈی پورہ کے سیاسی منظر کی اگر ہم بات کریں تو آنے والے اسمبلی انتخابات بہت ہی دلچسپ ہونے والے ہیں۔ آج کے جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں وہ ہے نظام الدین بٹ، جو ایکس MLA بھی رہے اور ساتھ ہی ساتھ کانگریس کے لیڈر بھی ہے۔ نظام صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے کشمیر کنوینر میں۔ آپ کا بھی شکریہ۔ حال ہی میں آپ نے کانگریس جوائن کیا ہے، اس سے پہلے آپ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، کیا لگتا ہے بانڈی پورہ کے لوگ ساتھ دیں گے؟ آج تو لوگ ہر معاملے سے واقف ہیں، اپنی مشکلات سے بھی واقف ہیں، اور جو چیلنجز پوری قوم کو ہے، ریاست جموں کشمیر کے لوگ ان سے بھی واقف ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جو کانگریس NC الائنس ہے ایک براڈر الائنس ہے، نیشنل لیول پہ بھی سپورٹ کی ضرورت ہے، لوکل لیول پہ بھی ایک براڈر پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ سپورٹ نہیں دیں گے، اپنے ہی مفاد میں ہے سب لوگوں کو، اور اپنا مفاد سمجھتے ہیں۔ کانگریس کے اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بانڈی پورہ میں، کیا وہ اس فیصلے سے خوش ہیں؟ دیکھیے، ابتدائی فیصلے کے وقت تو ناراضگیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی شکوے شکایت ان ہاؤس ہوتی ہے، اپنے لیڈرشپ سے ہوتی ہے، وہ شکوے شکایت دور ہو گئی ہیں۔ ہر ایک کانگریس میں آج کل جٹا ہوا ہے پوری طرح الائنس کو کامیاب کرنے۔ آرٹیکل 370 کے بعد پہلی بار الیکشن ہونے جا رہا ہے، کیا لگتا ہے جو پچھلا الیکشن ہے اس میں فرق اور آج کے الیکشن میں کیا فرق ہے؟ پہلے جو انتخابات ہوتے تھے تو زیادہ تر ڈیولپمنٹل ایشوز پہ ہوتے تھے، حالانکہ اس وقت بھی یہاں جو انسرٹن ماحول رہا ہے یا بیک گراؤنڈ جو انسرجنسی کا رہا ہے، اس حوالے سے تو سینٹیمنٹل ایشوز آتے ہی آتے تھے، لیکن آج جب کہ پوسٹ ایبروگیشن اب پورا لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ جو پریزنٹ ڈسپنسیشن ہے نیو دلی میں وہ بالکل ہی لوگوں کی جو بنیادی سینسیٹیوٹیز ہے، آئیڈینٹی سے جڑی ہوئی، ان کے خلاف ہے، اس لیے ماحول اب بہت زیادہ بدل گیا ہے۔ ایک وہ کہ سینٹیمنٹ جو پہلے ایکسپریس ہوتا تھا کسی دوسری مینیفیسٹیشن میں، آج وہ الیکٹورل ڈیسیجن میں ایکسپریس ہوگا، ایک وہ بدلاؤ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ووٹ سے ہی ہمیں نیو دلی کو یہ بتانا ہوگا کہ جو بھی فیصلے آپ نے لیے وہ سب ہمیں قبول نہیں ہے، ایک وہ ماحول بدلا ہوا ہے۔ دوسرا جو ماحول میں بدلاؤ ہے وہ یہ ہے کہ جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے جس کے پاورز بہت کم ہے کمپیریٹیولی جو ہماری اٹانومس ایک اسمبلی تھی اس کے مقابلے میں، وہ بھی ایک ایشو ہے جس نے لوگوں کے ذہنوں کو بھی بدلا ہے، اور جو دلی کی سوچ ہے وہ اپنی سوچ پہ قائم ہے، اور جو یہاں لوگوں کی سوچ ہے وہ اس سوچ پہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ بھی ایک طرح کا بدلاؤ ہے کہ کنفرنٹیشن کے بجائے ایک الیکٹورل پروسیس کے ذریعے وہ ریزولوشن چاہتے ہیں اس چیز کا کہ جو بھی کمیاں خامیاں پیدا ہو گئی ہیں پوسٹ ایبروگیشن، ان کی آئیڈینٹی، ان کی اٹانومی، ان کے کانسٹیٹیوشنل پاورز میں ان کو ریسٹور کرنے کے لیے ایک بدلاؤ کی ضرورت ہے، اور ایک مضبوط اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی سب سے بڑی چینج ایک سچویشن ہے کہ آج کا الیکشن دو طاقتوں کے درمیان ہے، دونوں یہ کانگریس کا مینیفیسٹو پیپل فرینڈلی ہے، اس میں لوکل ایشوز زیادہ ہوتے نہیں ہیں، نیشنل پارٹی کا نیشنل پرسپیکٹو میں ہی مینیفیسٹو بنتا ہے، اور جو لوکل ایشوز ہیں وہ کینڈیڈیٹ اپنی ثوابدید کے مطابق، اپنی ویژن کے مطابق، اپنی انفارمیشن کے مطابق بناتا ہے۔ وہ لوکل ایشوز اکاموڈیٹ ہوں گے۔ واٹ از دی MLA میڈ فار؟ اونلی ٹو گیو ویل ٹو لوکل ایشوز اینڈ آلسو انڈرسٹینڈ ڈیسائڈس دیٹ واٹ آر دی براڈر ایشوز جو ایک پارٹی دیتی ہے۔ آپ کے دور میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جب آپ MLA رہ چکے تھے؟ ڈیولپمنٹ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا۔ یہ کنٹینیوس پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ پلاننگ ون ٹائم نہیں ہوتی، لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے، شارٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے، اور فنڈس جو پائپ لائن میں آتے ہیں
وہ بھی ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جس پہ ایگزیکیوشن ڈیولپمنٹ کا ہوتا ہے. جو مجھ سے پہلے ایم ایل اے رہے ہوں گے انہوں نے بھی کچھ پروجیکٹس کنسیو کیے ہوں گے, یا سینٹرل گورنمنٹ سے یا اسٹیٹ سیکٹر سے یا ڈسٹرکٹ سیکٹر سے کئی ایک پروجیکٹس آئے ہوں گے جو پائپ لائن میں تھے جن کی کمپلیشن ضروری تھی. میرے ٹینیور میں وہ سب کمپلیٹ ہو گئے. لائک انفراسٹرکچر جو تھا یہاں ڈسٹرکٹ وہ میرے ہی ٹینیور میں کمپلیٹ ہو گیا. لیکن پروجیکٹس کنسیو ہوئے تھے مجھ سے پہلے, اور ان سے پہلے ڈسٹرکٹ کا کنسیپٹ تھا کئی ایم ایل اے سے پہلے. تو البتہ جو میں نے اپنے ہی ٹینیور میں کنسیو بھی کیا اور کمپلیٹ بھی کرا ہے وہ ہے ایک اٹھوتو کا جو ٹورزم کمپلیکس وہاں ہے, وہ میری ٹینیور میں کنسیو بھی ہوا, کمپلیٹ بھی ہوا. دوسرا وٹلب میں جو بنا ہے ٹورزم کا ہی ریسٹ ہاؤس, وہ بھی میرے, میں ایک ایک سیکٹر کے حساب سے بولتا ہوں ٹورزم کا, وہ بھی میرے ہی ٹینیور میں بنا وہاں ریسٹ ہاؤس. اور جو وولر کا پروجیکٹ ہے جو ٹورزم سے بھی اور انوائرمنٹ سے بھی اور ریسٹوریشن آف لیک سے بھی ریلیٹڈ تھا, 130 کروڑ کا پروجیکٹ جائے رام رمیش کی منظوری سے ہوا. وہ وہاں انوائرمنٹ منسٹر تھا, چیف منسٹر نے بھی اس میں ہیلپ کی, عمر صاحب چیف منسٹر. 130 کروڑ کا وولر پروجیکٹ جو 360 کروڑ کا کنسیوڈ پروجیکٹ تھا, جو اس وقت کنٹینیوس پروسیس میں ہے. اس کی بنیاد میرے وقت میں ہی ڈلی. اور چھوٹے چھوٹے جو ہم نے ارن کے بارے میں, ارن درد پورہ کے بارے میں, وہ وہاں بھی ٹورزم کا ایک میپ بنایا ہوا تھا. ایک پروجیکٹ ہم نے سوچا تھا سینکچری کا سمنر میں, لیکن وہ نہیں ہو پایا, کنسیو بھی نہیں ہو پایا کیونکہ سرکار ہی کی آزاد کچھ ایشوز ایسے آ گئے. اور جو اس میں انفراسٹرکچر بلڈنگ ہے 9 پل میرے وقت میں, وہ ہمارے ہی وقت میں کنسیو بھی ہو گئے, ہمارے ہی وقت میں کمپلیٹ بھی ہو گئے. اسی طرح 43 پرائمری اسکولز جو آئے ہمارے وقت میں مکمل ہو گئے, اور 9 ہائی اسکول جو گجر علاقوں میں ہم نے دی, کیپسر میں دیا, پانار میں دیا, بوئنار میں دیا, سمنر میں دیا, 9 ہائی اسکول. اسی طرح جو ہاسپٹل کا ڈسپیوٹ تھا اس میں اے ایم ٹی اسکول, وہ پہلے کا نہیں تھا, میری وجہ سے ہو گیا بنا. اسی طرح جو وٹپورہ میں پالی ٹیکنک کا, وہ میرے وقت میں ہی کنسیو بھی ہو گیا. کمپلیشن تو اس میں کیونکہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے اسے اور آگے جانا ہوگا, لیکن ایک بنیاد اچھی سی بنی. اسی طرح جو یہ سوشل ویلفیئر میں آنگن واڑی سینٹرز بنے, ہیلتھ سیکٹر میں اور بھی آشا ورکرز کا ہو گیا, یا جو 3 پرائمری ہیلتھ سینٹرز, ایک تو وولر پرائمری ہیلتھ سینٹر وہاں زورمن, دوسرا اجس میں پرائمری ہیلتھ سینٹر, تیسرا آگمنٹیشن ہو گیا تھا, وہ پہلے ہی بنا ہوا تھا چوٹی ملا, لیکن اس میں آگمنٹیشن ہو گیا. چھوٹی چھوٹی ڈسپینسریز بھی ہیلتھ سیکٹر میں, ایگریکلچر, ہارٹیکلچر, اینیمل ہسبینڈری سیکٹر ہمارے اٹینشن میں رہے. اسی طرح جو ٹاؤن میں, حالانکہ میرا ٹاؤن میں کبھی بھی میری پارٹی کا اس وقت کنٹرول نہیں تھا ٹاؤن میں, لیکن ٹاؤن میں جو جتنے بھی سلم پروجیکٹس آ گئے ان کی تقسیم میں ہم نے پورا وقت ضائع کیے بنا بینیفیشریز تک پہنچایا. وہ سارے سلم چیکس میرے ہی وقت میں تقسیم ہو گئے, کروڑوں کا پیسہ تقسیم ہو گیا ٹاؤن میں. اور ٹاؤن کی پلاننگ میں بھی ہم نے کئی دے دیے تھے آئیڈیاز, جیسے پارک ہمارا نشاد پارک, وہاں اس میں کچھ کمیاں ہو گئی تھی پیدا, پانی اس کا بند ہو گیا تھا, ایمبینس ختم ہو گئی تھی. میں نے اپنی سی ڈی ایف سے بھی کچھ پیسہ ریلیز کیا, عیدگاہ کے 10 لاکھ اس میں شامل ہے, 11 لاکھ وہاں اس کی فینسنگ کرائی. اور جو میرا اپنا ایم ایل اے فنڈ تھا وہ ایک ایک پیسہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چھوٹی چھوٹی نیڈس میں خرچ ہو گیا ہے. آج مجھے یاد بھی نہیں پورا, اتنے کام کیا. آپ دیکھیے مطلب یہ جو کشن گنگا پروجیکٹ ہے ان سے کمپنسیشن کے معاملے میں ہم نے لڑائی کی, بینیفیشریز کو اچھا کمپنسیشن ملا. اور یہ جو ہاسپٹل ابھی کمیشن نہیں ہوا ہے وہ پیسہ ان سے لیا. سی ایس آر میں کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی ان کا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے, اس میں ملک کوٹ میں پارک بنا,
اور کئی وہاں انر لنکس اس سے ریز کرائی گئی. اس سے بھی جتنا میکسیمم پیسہ جٹانا تھا وہ جٹا. اور جو منی ہائیڈرو پروجیکٹ جو پی پی موڈ میں ہے وہ اٹھوتو کا، وہ بھی ہمارے وقت میں کمیشن ہو گیا، پہلے ہی بنیاد پڑی تھی. یعنی ڈیولپمنٹ کا پروسیس چاہے ود نیو انفراسٹرکچر بلڈنگ یا انوویٹو بلڈنگ یا جو پروسیس میں کمپٹیشن کا، وہ ہم نے اچھے طریقے سے دھیان سے کیا. آج جتنا بھی دیکھ رہے ہو آپ، ایکسیپٹ فار روڈز ہم نے پی ایم جی ایس وائی میں کتنے پروجیکٹس اپروو کرائے، چٹھی بانڈی کے لیے، چھاندجی کے لیے. یہاں میکٹمائزیشن میرے وقت میں بوٹھو میں ہو گئی، وہ پی ایم جی ایس وائی کا روڈ بنا ہوا تھا. وقف کے سیکٹر میں بھی، حالانکہ وہ گورنمنٹ سیکٹر میں تب نہیں آتا تھا، اہم شریف میں ہم نے اس وقت بھی کنٹریبیوٹ کیا. بعد میں جب میں وقف کا وائس چیئرمین بنا تو زیادہ پیسہ اہم شریف کو ہی ملا. ہم نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے فرام اے اسمال ایشو ٹو اے لارجر ایشو جس کی ہمیں ضرورت تھی. کئی چیزیں رہ گئیں، وہ ابھی بھی ہیں ایسے ہی تشنہ طلب، جیسے آپ کا لولاب روڈ ہے، نہیں ہوا. بائی پاس اس وقت بھی ایک نیڈ تھی، نہیں ہو پایا. ہائی وے کا مسئلہ ہے، اس وقت بھی نیڈ تھی. بانڈی پورہ روڈ کی وہ بڑا ڈسپیوٹ تھا، وہ سب سے زیادہ ہماری انکنوینئنس تھی. بانڈی پورہ لوگ 10 سال وہ جیلے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اس روڈ کو اگر آزادی ملی نا ان کنفیوژنز اور ان کنٹروورسیز سے، وہ ہم نے سمجھو ہاتھ جوڑ کے کرایا ہے. اس میں کوئی لیگل گنجائش نہیں تھی، بیکاز دیر ور مینی سچ تھنگس پینڈنگ جن کا سرکار کے پاس بھی حل نہیں تھا. پھر وہ بیکن کے حوالے ہو گیا روڈ. یعنی I can't even remember how much we have done during our tenure. البتہ کیا ہے، ہم نے شور نہیں مچایا، ہم نے ریبن وغیرہ نہیں کاٹے، ہم نے اس کے لیے جشن نہیں منایا کہ کہیں پرائمری اسکول لگا تو گاؤں والوں کو بولو جشن کرو، ایسا نہیں کیا. ہم نے ڈیولپمنٹ کو ایک سائلنٹ ٹرسٹ سمجھ کے، ایک سیکرڈ ٹرسٹ سمجھ کے، جتنا بھی 40 سال کا میرا تجربہ تھا، پہلے سیاست کا، وکالت کا، صحافت کا، اپنے علاقے کو سمجھنے اور اس کو آگے لے جانے کے لیے ہم نے بڑے پلینڈ طریقے سے کام کیا اور بہت ہی دیانتداری سے کام کیا. میں نہیں لگاتا ہوں کمپیریزن میں الزام کہ اس نے کم کیا، اس نے زیادہ کیا. میں سبوں کو اپنا اپنا ہی شیئر دیتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ has been a continuous process and everybody in his own capacity has contributed, and I can claim that I have not failed. یوتھ کے بارے میں آپ نے جو کہا کہ ان کا ایک دوسرا کمپوننٹ ہے جو ان کی ہیلتھ اور ڈسپلن کے لیے بھی ضروری ہے، وہ ہے اسپورٹس. یوتھ جنرلی ایڈونچرس ہوتا ہے اور ایڈونچر کو ڈائریکشن دینے کے لیے جہاں کیریئر ایک سیریس ایک ایشو ہوتا ہے، وہاں ایک ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹی جسے اسپورٹس، جس میں کیریئر بھی آتا ہے، جس میں ڈسپلن اور ڈائریکشن بھی آتا ہے، وہ بانڈی پورہ میں اس کی طرف بہت زیادہ دھیان دیا گیا ہے. اور میری ہی وقت میں پرانا جو اسٹیڈیم تھا اس کو رینیووٹ کرا کے جو اس وقت کا انفراسٹرکچر ہے وہ میرے ہی وقت میں بنا. اس میں آرمی کا بھی بہت زیادہ یوگدان رہا ہے یہاں اسپورٹس کو پروموٹ کرنے میں. اور یہاں جو لوکل اسپورٹس لورز ہیں جیسے فیصل صاحب ہیں، یا پہلے غلام نبی خان صاحب ہوا کرتے تھے، یا نظام الدین ایک اسپورٹس ٹیچر وہ آج کل بیمار ہے، وہ ہوا کرتے تھے، ان کا بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. Sports has been a lovable activity in Bandipur and it needs further push and promotion, and I hope جن لوگوں نے اس کے لیے ایک راستہ ہموار کیا ہے وہ پھر اپنا یوگدان دیں گے جو زندہ ہے، اور ہم ان کی سہایتا کریں گے. جاب اورینٹڈ جو معاملات ہیں یا سروس میں جو ہے جو ان کے ایشوز ہیں، لائک یہ پینشن کا معاملہ ہے، پینشن از این ایشو، جابس آر این ایشو فار یوتھ اینڈ ویمن امپاورمنٹ از این ایشو. وہ سب ایکسٹرا جو ہمارے امیجیٹ ایشوز ہیں ان کے سائڈ بائی سائڈ دے آر بوتھ امیجیٹ
اینڈ لانگ ٹرم ایشوز. اور اگر سرکار ہماری بنتی ہے انشاءاللہ جس کی امید ہے تو وی ول ہیو اے ویری براڈ بیسڈ ایجنڈا ٹو ٹرانسفارم دی erstwhile state into a very model state where we will have indigenous planning and national support as well to develop this paradise into a real paradise. آخر پہ نوجوانوں کے لیے کیا میسیج رہے گا آپ کا؟ نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ ڈسٹریکٹ مت ہو جائے. آج اگر پہلی بار آپ مین اسٹریم میں آ گئے ہو اور الیکٹورل پروسیس کو اپنے مسائل کا حل سمجھتے ہیں تو اسے اس قدر سینکٹیٹی دے دو بائی جوڈیشیس یوز آف یور ووٹ اینڈ ججمنٹ کہ آئندہ کے لیے یہ ایک راستہ بنے آپ جہاں آپ کو ملک بھی ساتھ دے گا, ریاست کے لوگ بھی ساتھ دیں گے, اور جہاں آپ کا اپنا جو بھوش ہے اس کے لیے آپ ایک سپیس پیدا کر سکیں گے. دی فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ they have to do is to empower themselves through democratic process by imagining what miraculous democracy can create and cause.